جتنی بھی حکومتیں تھیں انہوں نے ٹیچرز کو پھنسایا ہوا تھا کہ جی ٹرانسفر میں پھنسے رہیں, پروموشن میں پھنسے رہیں, اے سی آر میں پھنسے رہیں, چھٹیاں لینے میں پھنسے رہیں, میڈیکل لیوز میں پھنسے رہیں, ہر چیز کے اندر پھنسایا ہوا تھا سوائے بچوں کو پڑھانے میں. ہم وہ سب چیزیں کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ گھر بیٹھ کے یہ سب چیزیں کر سکیں گے, تاکہ جو استاد ہے, جو ٹیچر ہے, وہ گھر بیٹھ کے اپنے سارے مسئلے اپنے فون پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے کمپیوٹر پہ یا اپنے موبائل پہ حل کرے اور فوکس کرے ہمارے بچوں کو پڑھانے میں. ان کے سارے جھنجھٹ ہم نے ختم کر دیں. مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے انرولمنٹ ڈرائیو شروع کی تھی فیبرری 1 2021 کو, ان حالات کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو انرولمنٹ نمبر ہے, ہم نے 1,10,00,000 بچوں کا ٹارگٹ دیا تھا اگلے مارچ 2022 تک کا کہ 10 لاکھ بچے ہم لے کر آئیں گے. آج جون 11 کو ہمارا نمبر ہے 7,07,522 بچے ہم داخل کر چکے ہیں. اسکول بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں, بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں, کورونا کا ماں باپ بھیجنا نہیں چاہتے بچوں کو اسکول میں. جو ہماری ٹیموں نے نیچے کاؤنسل لیول پہ, اسکول کاؤنسل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, یہاں پہ کیسے رشید صاحب یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے ساری یہ کیمپین ڈیزائن کی, چلائی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معجزہ ہے. اس میں سے 3,74,000 لڑکیاں ہیں اور 3,33,000 لڑکے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم لڑکیوں کے اوپر کتنا فوکس کر رہے ہیں, اپنی بچیوں کے اوپر, ان کو اسکول لانے کی طرف. 7 لاکھ پہ آج ہم کھڑے ہیں. ہم نے فیبرری 1 کو یہ شروع کیا تھا انرولمنٹ کیمپین, اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جب اگست میں اسکول کھلنے تو اس سے پہلے پوری کیمپین ایک اور ڈیزائن ہو رہی ہے. یہ پورا سال چلتی رہے گی. اب میں آپ کو بتاؤں جو ہم کرنے کے لیے آج یہاں پہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. ایک تو پہلے جب ہم نے ای ٹرانسفر کی تھی, مجھے پتا ہے ٹیچرز کی آسانی کے لیے جو سب سے بڑا ایک, اب مجھے پتا لگا کہ KPK بھی کر رہا ہے اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی یہ کرنا چاہیے, اپنے جتنے بھی ان کے امپلائیز ہیں ان کے لیے زندگی ان کی آسان کریں. 70,000 سے زیادہ ہم نے ٹرانسفرز کی پچھلے سال کے اندر اس پورٹل کے اوپر, ای ٹرانسفر کے اوپر 70,000. اگر آپ منیمم رشوت بھی لگائیں جو کہ 50,000 ہوتی تھی, 50,000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپیہ, تو یہ 3.5 ارب بنتی ہے. اربوں روپے ہم نے بچائے لوگوں کی. ہم نے جو بھی جس طرح بھی ان کی زندگی آسان ٹیچرز کی کر سکے ہم نے کی. سب سے بڑی پرابلم اس میں کیا آتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جی کہ سختی بڑی ہے STR کی وجہ سے, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو. سختی نہیں ہے. سختی یہ ہے کہ ٹیچر نہیں جائے گا جس اسکول میں اس کی ضرورت ہے اور ادھر نہیں جائے گا جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. پہلے آپ رشوت دیتے تھے, آرام سے ہو جاتا تھا, کسی کو پرواہ نہیں تھی کس اسکول سے ٹیچر جا رہا ہے, کس لیے جا رہا ہے, وہاں ضرورت ہے نہیں ہے, جہاں جا رہا ہے وہاں پہ بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ ہم نے بند کر دیا. ہم نے جب STR ریشو لگا دی تو اس کی وجہ سے مجھے پتا ہے کچھ ٹیچر کو پرابلم ہوتی ہیں, ان میں بھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح ان پرابلمس کو آگے چل کے سالو کیا جائے. اس کے بعد جب دوسری چیز سی لیو ہم نے شروع کی تھی کہ لیو جو ٹیچرز لیتے ہیں بڑی پرابلم ہوتی تھی, اس کے لیے رشوت بھی دینی پڑتی تھی, اس کے لیے منتیں بھی کرنی پڑتی تھی, اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا تھا. وہ ہم نے آن لائن کر دیا. وہ اب ای لیو کے نام سے ہوگی کیونکہ اس کے اندر جو انوالو ہوں گی چیزیں, اس کے اندر کیجول لیو بھی ہوگی, میٹرنٹی لیو بھی ہوگی, اس کے اندر عدت کی لیو بھی ہوگی, ارنڈ لیو بھی ہوگی, اس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری لیو ہوگی, عمرہ کرنا ہے, حج کرنا ہے, وہ بھی ہوں گے بیچ میں, اور کیجول لیو بھی بیچ میں ہوگی. یہ ساری اب وہ اپنے فون سے جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو اسی دن یا اگلے دن ان کو پتہ لگ جائے گا, کیونکہ ساری ان کی چھٹیوں کا ریکارڈ جو ہوگا وہ سسٹم کے اندر. سسٹم جب چھٹی نہیں دے رہا اس کا مطلب ان کی چھٹیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں, وہ نہیں اور چھٹیاں لے سکتے. یہ سارا ہم نے سسٹم کے اندر ڈال دیا. اس کے بعد ریٹائرمنٹ کا اتنا بڑا ایشو, ای ریٹائرمنٹ کے نام سے ہم نے یہ ایپ کے اندر ڈالا ہے. اس کے اندر پہلے ٹیچر کو 100 صفوں کی فائل بنانی پڑتی تھی اور اس کی کاپیاں کروا کے 5-5 10-10 ہر جگہ پہنچانی, بھاگنا کہ میری ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کس کس کو رشوت دینی پڑتی تھی.
کہ جی میری ریٹائرمنٹ ہونی ہے, میرے یہ پیپر سائن کر دیں, وہ پیپر سائن کر دیں, وہ کر دیں. اب انہوں نے صرف اپلائی کرنا ہے, 1 ہفتے کے اندر ان کو ان کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا. اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ ایک ریٹائرمنٹ نوٹیفیکیشن ملے گا, ایک جی پی فنڈ کا ان کو نوٹیفیکیشن ملے گا, اور لیو انکیشمنٹ کا ملے گا, اور چوتھی سب سے ضروری چیز پینشن پے آرڈر ساتھ ملے گا. ٹھیک ہے, مگر ابھی ہماری اے جی آفس کے ساتھ چل رہی ہے بات چیت کہ ان کے پیسے بھی ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں. کیونکہ اے جی آفس میں کیا ہوتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے, پیسے جا کے لینے ہیں جی, پہلے ہمارا کٹ دیں. ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ تو ہوتا ہے, ہم سب کو پتا ہے. سو ہم اے جی آفس کے ساتھ ڈسکشن میں ہیں کہ پیسے ڈائریکٹلی لوگوں کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں, مگر 1 ہفتے میں یہ 4 ڈاکیومنٹس ان کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تیسری چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں, ہم نے ٹیچرز کی پروفائلنگ کر لی. اب یہ پاکستان کا 2nd لارجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, پاکستان آرمی کے بعد, پنجاب کا نہیں, دوبارہ میں کہہ رہا ہوں, پاکستان کا سب سے 2nd لارجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بعد. 3,88,000 ٹیچرز میں سے 3,78,000 ٹیچرز کی ہم نے پروفائلنگ ساری کمپلیٹ کر لی. 13 ملین صفحے ہم نے کیے ہیں اسکین, جس کی وجہ سے ساری انفارمیشن ٹیچرز کی جب سے وہ نوکری میں آئے تھے, انڈکٹ ہوئے تھے, جب تک ریٹائرمنٹ تک سارا کچھ آن لائن ہو گیا. ساری پروفائلنگ ہم نے ان کی کر لی. یہ سارے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہیں. اب 8-10 ہزار ٹیچر رہ گئے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی عنقریب ہو جائے گی. سب سے بڑا مسئلہ ایک اور جو ٹیچرز کا ہوتا تھا, اے سی آر کا, کہ جی اگلا بندہ سائن ہی نہیں کر رہا, 10 سال لگ گئے, پروموشن ہی نہیں ہو رہی, اس کو پیسے کھلاؤ, اس کو پیسے کھلاؤ, کسی نہ کسی کو پیسے کھلانے کا سسٹم بس چل رہا تھا, باقی کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. ہم نے آن لائن اے سی آر کر دیا. پھر آپ کہیں گے اچھا جی اب جس بندے نے آن لائن بھی کرنا ہے اس نے بھی اس کو پیسے کھلانے پڑیں گے کہ تم سائن کرو گے تو آگے آن لائن جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. اگر وہ 6 دن کے اندر اندر سائن نہیں کرتا, آٹومیٹکلی اپلیکیشن آگے چلی جائے گی اور سسٹم الرٹ کر دے گا اس بندے نے اپنا کام نہیں کیا, ہم نے آگے بھیج دی. تو آپ سوچیں کہ ہم وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ آپ سب یہ سمجھتے ہیں اچھا جی یہ ادھر بھی پیسے چلیں گے. نہیں, وہ سسٹم خود بخود ہی چیز آگے چلاتا جائے گا اور بتاتا جائے گا کہ کس نے اپنا کام نہیں کیا. اور جس کی بھی جو نہیں کام کرے گا نا, اس کا نام خود بخود ہی ہائی لائٹ ہوتا جائے گا. اور یہ ایک ڈیجیٹل فارم ہوگا جو ہر امپلائی نے, یہ صرف ٹیچرز کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے, جتنے ایس سی ڈی کے امپلائیز ہیں ان کے لیے, کہ وہ دسمبر میں اپنا فارم بھریں اپنی اے سی آر کا, جی میں نے یہ چیزیں کی ہیں, میں نے اس سال یہ کیا ہے. ہر سال وہ اپڈیٹ ہوتا رہے گا, وہ ویریفائی ہوتا جائے گا, ہر سال اپڈیٹ ہوتا جائے گا. بجائے کہ میں کسی کی منتیں کر رہا ہوں, کسی کی ریکویسٹ کر رہا ہوں, میری اے سی آر میں یہ لکھ دیں جی, مجھے یہ کروا دیں, میری جلدی بنا دیں, میری پروموشن میں, کوئی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سب کچھ آپ خود ہی کریں گے اور خود بخود ہی اپڈیٹ ہوتا جائے گا. ایک اور جو بڑی زبردست چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیرنٹس کی ایک ایپ ماں باپ کے لیے بنانے جا رہے ہیں. اس میں ہر ماں باپ جا کے آن لائن دیکھ سکتا ہے کہ اس کے بچے کو کس اسکول جانا چاہیے. جس طرح کہ اگر لیٹس سے کہ میں شادرہ میں آ کے رہنا شروع ہو گیا یا میں ملتان میں کسی جگہ رہ رہا ہوں, تو میں نے دیکھنا ہے کہ میرے ارد گرد کون سے اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکول کون سے ہیں, پبلک اسکول کون سے ہیں, ان کی سب چیزیں ساری ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے یہ ہم ماں باپ کے لیے بنا رہے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے. سو یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آج جب ہم بٹن دبائیں گے, یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے خیال سے بٹن دبا رہے ہیں کہ نہیں دبا رہے, جی بٹن دبا رہے ہیں, یہ لے آ گیا. سو اس کے یہ ہماری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اب ان سب چیزوں کا کیا فائدہ, میرے خیال سے مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اندر ٹیچرز کو پھنسایا ہوا تھا. ٹیچرز کو بچوں کے پڑھانے پہ فوکس نہیں کرنا تھا, ان کو ان سارے کاموں پہ دیکھنا تھا کہ دن رات وہ دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں, فوٹو کاپیاں کروا رہے ہیں, رشوتیں دے رہے ہیں, لوگوں کو فورس کر رہے ہیں, جی لوگ ان کو فورس کریں یہ کریں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے یہ کرنا ہے.
ہر قسم کی بیکار چیز کے اندر ان کو پھنسایا ہوا تھا. تبھی تو آپ کے بچے پڑھ نہیں رہے تھے, تبھی تو بچوں کو پڑھا نہیں رہے, کیونکہ اتنی ٹینشن ہے ٹیچر کے دماغ میں ان سب کاموں کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, تبھی وہ پڑھا نہیں رہا تھا. اب یہ سارے کام انشاءاللہ تعالی اگلی آخری چیز جو ہم ضرور سب سے ضروری لے کر آئیں گے وہ پروموشن ہوگی. جب وہ انشاءاللہ تعالی آئے گی یہ پورا پیکج, کیونکہ پروموشن کے لیے ہمیں یہ سارے کام کرنے تھے جو میں نے آج آپ کو بتائے. اس کے بغیر پروموشن ہو نہیں سکتی تھی. جب تک اے سی آر نہیں ہوگی, جب تک ای پروفائلنگ نہیں ہوگی, جب تک باقی سب ہمارے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہوں گے, تب تک ہم پروموشن کا نہیں کر سکتے. سو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا جو ہم اگلی چیز اگلے 90 دن کے اندر لے کر آئیں گے. 90 دن کے اندر میں بھی ٹائم لمٹ دے کے جا رہا ہوں. آپ کی یہ پروموشن والا ہوگا, وہ بھی سارا آن لائن ہوگا. سو ہم نے کر دیا ٹیچر کے لیے گھر بیٹھ کے اپنا سب کچھ کریں. ہر ڈاکیومنٹ ہمارے پاس اسکینڈ ہے, ہر چیز ہمارے پاس ہوئی بھی ہے. انہوں نے صرف اٹیچ کرنا ہے, اپلائی کرنا ہے, جواب آ جائے گا آن میرٹ کہ جی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو اس کا ان کو جواب آ جائے گا کیوں نہیں ہو سکتا. سو اس کے اوپر آپ کے ابھی ہم دبا دیں جی بٹن, اس کے بعد پھر سوال لے لیں. خیر ایک سیکنڈ, کدھر کلک کرنا ہے؟ یہ یہاں پہ نیچے 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 کدھر 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 کدھر. خیر مجھے ڈھونڈنے تھا, یہ مل گیا, دبا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 2 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبردست. تو یہ دیکھیں جی, یہ ساری چیزیں جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں یہ لانچ ہو گئی ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے اربوں روپے کی کرپشن, ابھی تو ای ٹرانسفر میں صرف 3.5 ارب کی بتائی نا, یہ 5 چیزیں 6 چیزیں جو میں نے آپ کو اور بتائی ہیں, اربوں روپے کی کرپشن روکی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی میرے بعد منسٹر آئے گا نا, کبھی وہ روک نہیں سکے گا, کیونکہ یہ وہ کام ہے. ٹیچرز خود سڑکوں پہ آ جائیں گے, امپلائیز خود سڑکوں پہ آ جائیں گے کہ ان چیزوں کو الٹا نہ کیا جائے یا روکا نہ جائے. کیونکہ آپ دیکھنا اس کی وجہ سے ان کی زندگیاں آسان ہوں گی اور وہ ایکچولی کام کر سکیں گے جس کے لیے ہم ان کو ہائر کیا. کوئی سوال ہے تو بتائیں پلیز. دیکھیں اتنی ضروری باتیں میں نے آپ سے کی اور آپ چھٹیوں کی طرف پھر آ گئے ہیں. کتنی ضروری باتیں کی, کتنی زبردست چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی, کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوئی. پورے پاکستان کو میں چیلنج کرتا ہوں کتنے ڈپارٹمنٹس میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. رینڈ پہ بات کیا یہ جی چھٹیاں دے دیں دوبارہ سے. سو 7 سال چھٹیاں رہی ہیں, 1 سال چھٹیاں مناتے رہے. دے دیں گے چھٹیاں بھی, گرمیوں کی 2 ہفتے تک ہو جائیں گی. بچوں کو ایگزام لے لینے دیں. کل میں نے ٹائمنگ بھی کم کر دی ہے, مجھے پتا ہے گرمی کی شدت ہے, مگر یہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنز ہیں دیکھیں ملک کے اندر کیا دنیا کے اندر. سو اس لیے اس کے لیے ہمیں اگر ایکسٹرا آرڈنری تھوڑا سا ٹائم بچوں کے ایگزام جو ہیں وہ ان کو دینے دیں, 2 ہفتے میں بند کر دیں گے. سو اس لیے, اور ٹائمنگ بھی ہم نے کل تو میں نے ٹائمنگ بھی کم کر دی ہے, 11:30 بجے تک کر دی ہے, صبح 7 بجے سے. سو آپ اسی گرمی میں دیکھیں گے ہم چھٹیاں کر دیں گے, بچے کھیلتے آپ کو نظر آئیں گے. سو ایسی کوئی بڑی بات نہیں. بات یہ ہے کہ سابقہ دوروں میں جو لوگ ٹیچر بھرتی ہوتے تھے ان میں زیادہ تر پولیٹیکل لوگ, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے 2 نمبر ڈگریاں لے لی, ذیلی ڈگریوں پہ آ گئے. جو بجھے ہوئے چراغ ہیں ان سے روشنی پیدا کی جاتی تھی, بجھے ہوئے چراغ سے روشنی کے لیے کیا جاتا تھا. بہت سے ٹیچر ایسے ہیں جو 3ری 4تھی کی کتاب نہیں پڑھا سکتے, ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں کا بھی کچھ کریں گے یا پیکیج آپ انہیں دیتے رہیں گے؟ ان کو بھی کچھ نکالنے کا پروگرام ہے؟ دیکھیں نکالنے کا نہیں ہے, ان کو بہتر کرنے کا پروگرام ہے. آپ نے جو بات کی, ہم پہلی دفعہ ٹیچر ٹریننگ اس دفعہ جو سنگل نیشنل کریکولم پہ ہو رہی ہے, میں آپ کو ضرور یہ بتانا چاہتا ہوں, ضرور اس بات کو سنیں. اس وقت سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر ٹریننگ ہو رہی ہے. پہلی دفعہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہسٹری میں ہم آدھے ٹرینر پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر آئے. اتنا زبردست ایکسپیرینس رہا ہے, کیونکہ جب حکومتی بندہ نا وہ کام کرنے کے لیے کم تیار ہے کیونکہ اس کو پتا ہے گارنٹیڈ نوکری ہے. جب پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بیچ میں آئے تو آپس میں کمپٹیشن پیدا ہوا. جب کمپٹیشن پیدا ہوا ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے کتنے بہترین رزلٹ آ رہے ہیں. کیونکہ مجھے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں نے کہا جی اتنا زبردست سسٹم ہے, جس طرح ہماری ٹریننگز ہوئی ہیں زبردست ہے, مگر انہوں نے پھر خامیاں بتائیں جو ہمارے ٹیچرز کے اندر تھیں.
سو وہ ان کو مدد کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے کہ ان خامیوں کو دور کس طرح کیا جائے. تو یہ پہلی دفعہ کولیبریشن ہو رہی ہے جو آپ نے بات کی اس کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے یہ میں آ رہا ہوں آگے. جی آپ بتائیں. آپ 3 سال لگے آپ کو بھی مکمل ڈیجیٹلائز کرنے میں بھی نہیں ہو سکا, تو یہ ایک چیلنج نہیں گورنمنٹ کے محکمے میں رہتے ہوئے اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کو مکمل کرنے کے لیے 3 سے 4 سال چاہیے. اور دوسرا یہ بتائیے گا, اب آپ ڈیجیٹلائزیشن تو کر چکے, تو دوسرا ترقیاتی کام جو اسکولوں میں گزشتہ 3 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بجٹ بڑا محدود رہتا رہا ہے, تو اس کی طرف کب بجٹ میں اضافہ ہوگا, کب جو ہے اسکول زیادہ بنیں گے تاکہ جو انفراسٹرکچر کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے. آپ کا پہلا سوال کہ میں بتا دوں کہ اس میں ٹائم کیوں لگتا ہے. اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ نے یہ پہلے کبھی اس کی ٹیکنالوجی تو استعمال کی نہیں گئی تھی. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سب کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ بات غور سے سنیں, 93% بچوں کے بے فارم جو اس وقت گورنمنٹ سکولز کے اندر ہیں ہمارے پاس, 93%, جو آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ہمارا بچہ کہاں پہ کدھر ہے. آپ دیکھیں کہ پیف میں آج تک پتہ نہیں تھا کسی کو کتنے بچے ہیں, پہلی دفعہ ہوا ہے. پیف کا ڈیٹا ہر بچے کا بے فارم ہمارے پاس ہے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جتنے سکولز ہیں پبلک سکولز, 93% کا ہمارے پاس بے فارم ہے. یہ چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوئی. ٹائم اسے لگ رہا ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے. 13 ملین صفحے ہم نے سکین کیے ہیں, یہ کوئی تھوڑے دن کی کام, ہیوج. تو آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی 5 سال کے اینڈ پہ یہ پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ آپ کے فون پہ چل رہا ہوگا, آپ کے فون پہ ہوگا انشاءاللہ تعالی, کہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. جو چیز آپ نے ڈھونڈنی ہے, جو چیز آپ نے کرنی ہے, آپ نے صرف اپنے فون سے کرنا ہے. میں آ رہا ہوں سر ڈیولپمنٹ کی ترقی ہے, بجٹ کے حوالے بجٹ کا. دیکھیں جی, اس دفعہ جو ہم سب سے بڑا سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں نا, سب سے بڑا, یہ بھی ریولوشنری سٹیپ ہوگا انشاءاللہ تعالی, جو ہم اپ گریڈیشن کی طرف جا رہے ہیں. جو ہم دنیا میں اسکول بلڈنگز, یونیورسٹی بلڈنگز صبح دوپہر شام استعمال ہوتی ہیں, رات کو بھی استعمال ہوتی ہیں, ہم 2 بجے بند کر کے ان کو چلے جاتے ہیں. سو اس دفعہ انشاءاللہ تعالی 7 سے 8,000 اسکول, کیوں یہی نمبر ہے نا صحیح والا, فیز 1 کے اندر 7 سے 8,000 اسکول پرائمری سے ہم ایلیمنٹری کرنے جا رہے ہیں انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام کے تحت, جو کہ دوپہر کو پرائمری اسکول جو ہے وہ ایلیمنٹری بن جائے گا. اور اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے جو پیسے مانگے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو اپروو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اگلے ہفتے کے اندر اندر. اور آپ دیکھنا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا سٹیپ یہ ہوگا. سر ہم نے تو سب سے بڑی چیز کی, جو آپ کو پتا ہوگا ٹیچرز ڈیپوٹیشن میں ملک سے باہر چلے جاتے تھے, کہ 2 سال کے لیے چلے گئے, سیٹ بھی رکھی ہے, ان کی نوکری بھی قائم ہے اور تنخواہ بھی مل رہی ہے اور سب چیزیں جو بھی ہے, مگر وہ ملک سے 2 سال میں نے وہ بند کر دیا. سب سے پہلے تو میں نے وہ بند کیا. ہمارے سسٹم میں یہ بات ہے سر کہ ایک سسٹم میں ایک ٹیچر کا بتایا جا رہا ہے, یہ 4 سال سے باہر ہیں, عموماً 3 سال ڈیپوٹیشن ہوتی ہے. اب 3 سال سے اوپر ہے تو سسٹم آٹومیٹکلی اس کو روکے گا اور بتائے گا کہ ڈیپوٹیشن پہ اور ڈپارٹمنٹ واپس جو ہمارے ہیں واپس لے رہے ہیں, جو باہر کے آئے ہوئے ان کو واپس بھیج رہے ہیں. نہیں, جو ہمارے دیکھیں جی, جو ہمیں اس وقت ہمارے سسٹم جو ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے اس کے تحت پتہ لگتا جا رہا ہے ان کو تو ہم واپس بلائے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ اس میں ریکوری پوری ہوگی. جی میڈم. میں آپ کو بتا دوں, کل ہی میری سیکرٹری صاحب سے بات ہو رہی تھی, ایجوکیشن اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کیسر صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہم جو پرائیویٹ اسکولز کا ایکٹ لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر میڈم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ ہم کانسٹیٹیوٹ کر رہے تھے نا ایکٹ کو, تو ہم نے پرائیویٹ اسکولز کو بھی انوالو کیا تاکہ بعد میں وہ نہ آئیں کہ جی ہم سے آپ نے بات بھی نہیں کی اسٹیک ہولڈر سے اور اس کو بنا دیا. یہ سارا لا تیار ہے انشاءاللہ تعالی. یہ لا ڈپارٹمنٹ سے بھی ہو چکا ہے, یہ اسپیشل کمیٹی سے بھی ہو چکا ہے, یہ آج نہیں تو کل یہ سی ایم کے پاس جائے گا اور وہاں سے کیبنٹ جائے گا. اس کے اندر کوئی بھی فی نہیں بڑھا سکے گا جب تک آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں ہوگی کہ کس وجہ سے فی بڑھائی جا رہی ہے.
جو 5% ہے وہ الاؤ ہوگی, وہ تو ہونی چاہیے, ٹھیک ہے جی, وہ تو پرانا ایک چل رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ 1984 سے ابھی تک کسی نے اپڈیٹ نہیں کیا اس لا, اس ایکٹ کو 1984 سے. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ لوگوں کے سیلف انٹرسٹ. یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے, اور آپ دیکھنا اس کے اندر بہترین سے بہترین چیزیں, اور یہ نہیں کہ ہم کوئی بڑی سختی کرنے جا رہے ہیں, ہم وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو کہ ریزنیبل ہے. آپ نے فیس بڑھانی ہے, وجہ بتائیں. آپ نے 50% بڑھانی, کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ نے 10% بڑھانی ہے, کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اس کو بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے گا. اس کے بغیر جو 5% سے اوپر جائے گا وہ دیکھا جائے گا کیوں بڑھا رہے. یہ ساری چیزیں پوری اتھارٹی کے اندر آ رہی ہیں. جی آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کہی ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے. تو یہ بھی انتخاب آپ نے کیا ہے کہ ماضی میں کرپشن کی ہوئی ہے. ٹیچرس ٹرانسفر سے ریلیٹڈ آپ نے آن لائن کر رہے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, کیونکہ ایک اچھی چیز ہے. آپ نے گزشتہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ رانا مشہور صاحب نے کے حوالے سے آپ مختلف اداروں میں جائیں گے جنہوں نے کرپشن کی کافی ایک داستان ہے, اور ٹیچرس ٹرانسفر کے حوالے سے بھی کروڑوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے, اربوں روپے کی. اربوں روپے کی کرپشن کی ہے. وہ ذرا ڈیٹیلز ہمیں بتا دیں. اور رانا میں نے آپ کو اگر آپ آن لائن کر دیا ہے, کتنی کرپشن آپ نے بچائی؟ میں آپ کو یہ دونوں چیزیں بتا چکا ہوں, شاید آپ تھوڑا لیٹ آئے, آپ کے ساتھ پرانا تعلق ہے. دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کرپشن ہوئی کس طرح. اگر میں چاہتا کہ چینج نہ آئے, اسی سسٹم پہ چلیں, 70,000 ٹرانسفرز ہوئی اس سال کے اندر, ٹھیک ہے جی. میں نے صرف ایک بندے کی ڈیوٹی لگانی تھی کہ جی 5 کروڑ روپیہ مہینہ ایک بیگ میں میرے دفتر میں آ جانا چاہیے. ایک بندے کی ڈیوٹی لگانی تھی صرف, اور وہ اس بیگ وہ 5 کروڑ روپیہ میرے دفتر آرام سے پہنچ جا کرنا تھا. 5 کروڑ کا کیا مطلب ہوا؟ 12 مہینے 5 کروڑ 60 کروڑ روپیہ, کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. 2.5 ارب کی کرپشن ہے. اگر منسٹر 60 کروڑ روپیہ لے رہا ہے, کوئی زیادہ بڑی بات تو نہیں دے رہا. تو کرپشن یہ تھی کہ کیش کا بیگ آرام سے منسٹر کے پاس آیا خاموشی سے, اسی طرح چل رہی ہے ٹرانسفرز, کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا ثبوت کیا کسی نے کوئی رسید دینی ہے؟ کسی کے اکاؤنٹ میں تو نہیں پیسے جا کے جمع کرانے. میں نے تو آپ کو سمپل سی ایگزامپل دے دی ہے کہ 70,000 ٹرانسفرز, 50,000 منیمم تھی, 50,000 سے 1.5 لاکھ رشوت ہے. یہ سارے گواہ بیٹھیں گے, سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں. اور منیمم پہ 3.5 ارب, 3.5 ارب میں سے منسٹر کہہ رہے جی 60 کروڑ دے دیں, وہ بیگ آ گیا. جی 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 ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جہاں پر ہمیشہ سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں 8 سال انٹیکٹ ہو چکے ہیں, لیکن کیا کوئی ایسی پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ جو ابھی یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں نوجوان بالکل ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, ان کے لیے کوئی ایک پرماننٹ جاب ہو تاکہ یہ جو کانٹریکچر جو اگر 12-15 ہزار روپے نوکریاں جو آپ چاہ رہے ہیں پرماننٹ ہو؟ نہیں, کانٹریکٹر. ٹھیک ہے. ایک تو ہم نے 6 ڈسٹرکٹس کے اندر انٹرنز کا, جو ہم سمجھتے ہیں بارڈر کا ایریا ہے, جہاں ہارڈ ایریا بھی کہتے ہیں, وہ ہم نے اپروو کر دیا انٹرنز کے لیے, جو لوکل لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. کوئی ٹیچر وہاں پہ آپ کو پتا جانا نہیں چاہتا تھا, آپ ہمیشہ سنتے تھے یہاں ٹیچر جانا نہیں چاہتے, یہاں نہیں جاتے کیونکہ ہارڈ ایریا ہے. اس کے لیے دیکھیں, میں آپ کو پھر بتا دوں, میرا بھائی جو یہاں پہ بیٹھا ہے, کہ پہلی دفعہ پھر یہ ہوا ہے کہ ہم نے کہا لوکل لوگوں کو وہاں سے ہائر کریں آن کانٹریکٹ, جو NSB کے تھرو ہائر ہوں گے اور وہیں پڑھائیں گے, تاکہ وہ پرابلم ہی نہ آئے کہ جی میں نے یہاں رہنا نہیں ہے اور میں نے وہاں جانا نہیں ہے کیونکہ یہ ہارڈ ایریا ہے. ہم لوکل لوگوں کو 6 ڈسٹرکٹس کے اندر جو اپروو ہوئی ہیں ان کو وہاں پہ ہائر کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سر ہم ٹیچرز کو ہائر کرنے کی الگ سمری ہم نے چلا کے ابھی بھیجی ہے, اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ایک میسو نمبر ہے. جو اسکول آپ کریٹ کیے گئے تھے وہ ابھی بھی پرانے ٹیچرس کے ساتھ ان اسکولوں میں چلا رہے ہیں, اور 2 سال بھی مکمل ہونے والے ہیں. کون سے والے؟ جو اپگریڈیشن ہوئی تھی جن کی پہلے, ان کو ابھی تک ٹیچر نہیں مل سکتے. اچھا 1227, وہ اسی کے اندر ہم ڈال رہے ہیں نمبر, اور میک شور کر رہے ہیں کیونکہ اب اس کے اوپر ایک پورا ہم ایک ٹیم بٹھانے لگے اور اس کی پراپر اب فنڈنگ شروع ہونے. کیونکہ دیکھیں وہ ہم نے چلایا, ایک سیمپل بنایا تھا دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سب چیزیں ہوں گی, مگر یہ جو 1200 اسکولوں کی آپ بات کریں جو ہم نے اپڈیٹ کیے تھے, وہ بھی ان کے ساتھ شامل کر کے انہی فنڈز میں سے ان کو بھی چیزیں دی جائیں گی. اور ان کے ٹیچر بتائیے گا, لاہور میں آپ نے 100 اسکول بنانے تھے کرائے کی عمارتوں میں, ان کو اعلان ہوئے بھی 1.5-2 سال ہو گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی 100 ماڈل اسکول بنانے تھے, اس کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ موبائل اسکول بنائیں گے, اس کو بھی 1.5-2 سال ہو چکے ہیں. یہ سب کے سب 1.5 سال سے ہم کرونا کے اندر ہیں.
اب ہم کیا کریں کہ 1.5 سال سے ہم کبھی اسکول کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، اسکول کھولتے ہیں بند کرتے ہیں. سو جب تک ہم واپس نارمل روٹین پہ نہیں آتے تو ہم کس طرح اسکولس کو کھولتے ہیں؟ ہم بلکہ ان اسکولوں کے پیسے جو ہیں وہ ہم کلاس رومس پہ لگا رہے ہیں. جو مسنگ کلاس رومس ہیں لاہور کے اندر نا، وہ ہم نے پیسے ادھر لگانے شروع کر دیے تاکہ پیسے پڑے رہیں، ضائع نہ ہوں. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل کلاس رومز، آپ کو پتہ ہے لاہور میں کتنی ضرورت ہے اور فرنیچر کی کتنی ضرورت ہے. ان دونوں چیز فرنیچر کو زیادہ چھوڑ کے ایڈیشنل کلاس روم کے اوپر نمبر 1 فوکس کیا جائے. جی میڈم. یہ بتائیے گا کہ جو اب ایگزام کیے جا رہے ہیں 18 سے، وہ ایک اسیسمنٹ کے طریقے کار سے آپ سمجھتے ہیں کہ باقی بچوں کو اس طریقے سے جاننا بہتر ہے؟ 1.5 سال میں تو انہوں نے کلاسیں کتنی کلاسز لے لی بچوں نے؟ دیکھیں جتنا کنڈینس کر دیا نا سلیبس کو، وہ ہم نے پوری کوشش کی کرنے کی. اس کے بعد ہم نے جو ایگزامینیشنز بھی کیے وہ اس لیول کے نہیں ہیں جو ہر سال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو MCQs میں بھی ڈالا ہے تاکہ اور آسانی پیدا ہو. سو اس لیے جو بھی کر سکیں. دیکھیں ایگزام کے بغیر 2 سال پاس کر دینا، آپ کس قسم کے لوگ تیار کر رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے پھر کتنی زیادہ ہم اب کتنے نقصان میں ہیں. سو ایگزام ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں. اور جس طرح میرے بھائی یہاں پہ کہہ رہے تھے چھٹیوں کا، تو چھٹیاں بھی ہو جائیں گی اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگست 1 سے نیا سال شروع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو پہلے خان صاحب دعویٰ کرتے تھے کہ 90 روز میں کرپشن کا خاتمہ کر دیا جائے گا. آج آپ نے اعلان کیا 90 روز کے اندر 3 پرموشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا. تو 90 کے PTI کے لیے کوئی چلیں یا کیا؟ میں 90 سے اوپر کر دیتا ہوں، 120 کہہ دیتا ہوں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ ہو 90 دن کے اندر ہی جائے گا. ایک ہی چیز رہ گئی سر، پروموشن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں میں PITB کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ PITB ہیز پلیڈ اے ویری بگ رول ان دس. چیئرمین PITB اصغر صاحب جو ہیں، ان کی ٹیم میرے ساتھ یہاں بیٹھی بھی ہے. زبردست رول ہے ان کا. انہوں نے پوری کوآپریشن کے ساتھ یہ کام کیا اور پوری محنت کے ساتھ کیا. سو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو PITB. ڈاکٹر صاحب لاہور کے کچھ اسکول ایسے ہیں جو سرکاری بلڈنگ میں بنے ہوئے ہیں، مگر وہ بلڈنگ حکومت کے نام نہیں ہے، کسی اور کے نام ہے. پرانے دور میں اسٹاموں پہ لے لیا، وہ حکومت کے نام انتقال نہیں ہوا اور حکومت نے وہاں بلڈنگیں بنا دی ہیں. کم از کم 300 اسکولوں کے بارے میں ایسا ہے کہ جو سرکاری اسکول ابھی تک ان سابقہ مالکان کے پاس ہے کہ نام ہے ریکارڈ میں. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سارے پنجاب سے ڈاٹا اکٹھا کریں، صرف لاہور سے نہیں. لاہور کے 300 کا نام آپ نے مجھے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ بھی ہماری مدد کریں نا. صرف سوال کرنا تو بڑا آسان ہے، ہماری مدد بھی ضرور کریں. سو اس لیے 300 کا نام انہوں نے دینا ہے اور باقی جو ہیں پنجاب سے منگوا رہے ہیں ان کو میوٹیٹ کرنے کے لیے. جی سر، جی پلیز سر ایک سیکنڈ، میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں. اسکولوں میں جی اچھا 50%. دیکھیں پرائیویٹ سکولز میں جہاں پہ بھی ہو رہا ہے، میں تو سب کو کہتا ہوں نشاندہی کریں اور اس کو ہم ریپریمنٹ کریں گے. جہاں پہ بھی کیا جاتا ہے نشاندہی کی جاتی ہے، ہم اس کو ریپریمنٹ کرتے ہیں. مگر کافی پرائیویٹ سکول بند بھی ہیں اس وقت، میرے خیال سے انہوں نے بند کر دیے ہیں، انہوں نے ایگزام لے بھی لیے ہیں. سو آن لائن لے لیے یا کسی اور طرح لیے. سو اس لیے اس وقت جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 ہفتے کے اندر سب نے جو اپنی ایکٹیویٹیز کرنی ہے، جو ایگزام لینے کر کے میرے خیال سے اسکولوں کو اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے بند کیا جائے. جی سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. جی نہیں مشنری اسکول کہاں بند کیا چل. آپ نے دیکھی کورٹ کیس ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا آپ میرے پاس ویسے آ جائیں، ان کو کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ ہم حاضر ہیں آپ کے لیے، میں عوام کے لیے حاضر ہوں، ادھر بیٹھا ہوں. آپ بتائیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں مگر آپ دیکھیں گے میں واپس آیا ہوں آپ کے پاس کے لیے. آپ بتائیں پیچھے تھا. آخری سوال جی کس چیز کی؟ ہاں دیکھیں ہمارے پاس اتنی بڑی فورس ہے، ٹھیک ہے، 4 لاکھ کی. اگر شام کے وقت ہم تھوڑی سی مدد لے لیں کسی ایکسٹرا کام کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے گنہگار نہ ٹھہرائیں. میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ ٹیچرز کی زندگی جو ہے آسان سے آسان کر کے ان کو ان کے ٹیچنگ کے اوپر لگایا جائے.
مگر اگر ابھی بھی تھوڑی سی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو شام کے وقت ان کو کرنی پڑتی ہے میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی ختم کیا جائے، مگر وہ پیڈ ایکٹیویٹی ہے، اور میں چاہوں گا انشاءاللہ تعالی، آپ نے آج دیکھا جو چیزیں ہم کرنے گئے ہیں، کوئی سوچ